13واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو اس وقت کے کون سے واقعات ہیں خاص؟ تو جواب یہ ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی لشکر کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ یا اللہ میری مدد فرما، جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ تیری مخالفت کرتے ہوئے آ گئے ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف میری مدد فرما اور ان کو اینٹ کر رکھ دے آج۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ آج کسی کے پاس اگر خیر ہے تو وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس ہے، جو سرخ اونٹنی والا ہے اس کے پاس ہے، کیونکہ وہ سرخ اونٹنی کے اوپر پھر رہا تھا۔ اگر لوگوں نے، آپ نے فرمایا اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو خیر اور فلاح پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی جو صفیں تھیں وہ ساری کی ساری سیدھی فرمائیں۔ تو صفیں سیدھی فرماتے ہوئے ایک واقعہ پیش آیا جو عشق اور محبت کی بڑی عجیب داستان ہے۔ وہ کیا تھا کہ سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو وہ لشکر سے تھوڑا سا آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کے اوپر تیر لگایا، مارا نہیں، تیر لگایا اور دباؤ ڈالا اور فرمایا کہ سواد برابر ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بدلہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا بدلہ لے لو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایسے نہیں، اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا۔ تو سواد بن غزیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے بطن مبارک کو، پیٹ مبارک کو چومنا شروع کر دیا، بوسہ لینا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سواد یہ تم کیا کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے پر؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہی ہے حالات کیسے ہیں کہ شہید ہو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ حالات کی نزاکت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے حالات ہیں، کہیں میں شہید نہ ہو جاؤں۔ تو لہٰذا میرا یہ چاہا کہ آخری معاملہ جو آپ کے ساتھ ہو وہ یہ ہو کہ میری جو جلد ہے، میرا جو جسم ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ چھو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسلامی لشکر سے فرمایا کہ جب تک میں تم سے نہ کہوں، جب تک میرا حکم نہ آ جائے تب تک تم حملہ نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تب تک تلواریں نہ نکالنا اور تیر جو ہے اپنے ضائع نہ کرنا جب تک وہ تمہارے قریب نہ آ جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھپر کے قریب تشریف لے گئے اور حضرت سعد بن معاذ اپنے انصاری دستے کے ساتھ اس کی حفاظت کے اوپر مامون ہو گئے۔ 14واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ ابو جہل نے لڑائی سے پہلے کیا دعا کی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس نے یہ دعا کی تھی کہ جو قرابت کے رشتوں کو توڑنے والا ہے، غلط حرکتیں کرنے والا ہے، یا اللہ تو اس کو توڑ دے۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی دعا کی کہ جو لشکر یا اسلامی لشکر یا مدنی لشکر دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اے اللہ تو اس کی مدد، جو زیادہ محبوب ہے اس کی مدد فرما، اور جو تجھے محبوب نہیں ہے اس کی مدد بالکل نہ فرما۔ اسی کی جانب اللہ پاک نے اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے تھے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تم تک فیصلہ آ گیا۔ وان تنتهوا فهو خیر لکم، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وان تعودوا، اگر تم پھر لوٹ کر آؤ گے، نعود، ہم تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ولن تغنی عنکم فئاتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین، کہ اگر تمہاری اس کے بعد جو ہے تمہاری جو تعداد ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بے شک مؤمنین کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ 15واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ جنگ کا پہلا ایندھن کون تھا، یعنی سب سے پہلے کون قتل ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ اسود بن عبد الاسد مخزومی، جو غالباً ابو سلمہ بن عبد الاسد کا بھائی تھا، جو صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ یہ مجھے تحقیق نہیں ہے لیکن میرا گمان یہ ہے، تحقیق انشاءاللہ کروں گا، اگر آپ کو پتہ ہو تو ضرور بتانا۔ تو وہ سب سے پہلے نکلا لڑنے کے لیے اور اس نے قسم کھائی کہ مسلمانوں کا جو حوض ہے اس کے اندر گھسوں گا اور اس کا پانی پی لوں گا یا اس کو ڈھا دوں گا، اس کو بند کر دوں گا۔ تو اسلامی لشکر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ اس کے رسول کے شیر، جو بہت زیادہ بہادر تھے، اور میرا جی چاہتا ہے ان سے ملنے کا، بہت جلد ملنے کا جی چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ جنت میں ملیں گے۔ تو وہ نکلے اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور چشمے سے ذرا پرے ہی لڑائی ہوئی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کے اندر اس کی پنڈلی کے اوپر وار کیا اور اس کا پاؤں کٹ کر دور جا پڑا، اور اس کی ٹانگ سے جہاں سے وہ کٹی تھی وہاں سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور وہ پیٹھ کے بل گر گیا۔ پھر اس کے بعد وہ گھسٹتے ہوئے مسلمانوں کے چشمے کے اندر داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ اپنی قسم پوری کر لے، لیکن اسی کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ضرب لگائی، ایک اور وار کیا، اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا اور اپنی قسم پوری نہ کر سکا۔ تو یہ جو ہے مکی لشکر کا پہلا آدمی تھا جو قتل ہوا، اور سب سے پہلے جو نکلے تھے وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اس کو قتل کیا۔ 16واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ جنگوں کے موقع پر پہلے زمانے میں دستور ہوتا تھا کہ جنگ سے پہلے جو ہے کچھ سوار ادھر سے نکلتے تھے، کچھ سوار ادھر سے نکلتے تھے، اور انفرادی مقابلے ہوا کرتے تھے۔
تو اس وقت مکی لشکر سے کون نکلا اور ادھر سے کون نکلے؟ تو جواب یہ ہے کہ مکی لشکر سے عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ جو عتبہ کا بیٹا تھا، تو یہ تینوں نکلے جو بڑے سردار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے مقابلے کے اندر ہے تو آئے۔ تو اسلامی لشکر سے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات نکلے جو انصار میں سے تھے۔ اور جو حضرت عوف اور حضرت معوذ ہیں یہ افرا کے بیٹے تھے اور حارث کے بیٹے تھے۔ افرا ان کی ماں کا نام تھا جو بہت بہادر خاتون تھیں۔ تو یہ تینوں حضرات نکلے، تو انہوں نے لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں۔ تو عتبہ ابن ربیعہ نے پہچانا نہیں، وہ کہنے لگا کون لوگ ہو؟ کہنے لگے ہم مدینے والے ہیں۔ کہنے لگے اچھے لوگ ہو، لیکن ہم جو لڑنے آئے ہیں وہ اپنی قوم سے لڑنے آئے ہیں۔ پھر اپنے منادی سے کہا کہ صدا لگاؤ کہ ہماری قوم جو ہے ہمارے مقابلے کے اندر بھیجو۔ تو ان کے منادی نے آواز لگائی کہ یا محمد، یعنی اے محمد، ہم چھوٹے لوگوں سے لڑنے کے لیے، کاشتکار لوگوں سے، انصار سے لڑنے کے لیے میدان کے اندر نہیں آئے، بلکہ بڑے لوگوں سے جو قریش کے سردار لوگ ہیں ان سے لڑنے کے لیے، اپنی قوم سے لڑنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری قوم ہمارے مقابلے کے اندر بھیجو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ اٹھو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ ابھی تشریف لائے تھے ایک بندے کو قتل کر کے، پھر اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں کہ حمزہ اٹھو اللہ اس کے رسول کے لیے، علی اٹھو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ پھر اس کے بعد عبیدہ ابن حارث جو اللہ کے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے ہیں، فرمایا اٹھو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ یہ تینوں حضرات گئے، لوہے میں تینوں تھے، تینوں کے تینوں۔ تو پوچھا کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے اپنے اپنے نام بتائے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہاں اب تم لوگ ہمارے ٹکر کے ہو، ہمارے برابر کے ہو۔ تو حمزہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ ٹکرائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید ٹکرائے، اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ ٹکرائے۔ اور ایک روایت میں حضرت حمزہ کے ساتھ شیبہ ٹکرائے، یعنی دونوں جو ہے الٹ ہے، یعنی حضرت حمزہ کے ساتھ شیبہ اور اس کے علاوہ حضرت عبیدہ ابن حارث کے ساتھ عتبہ۔ بہرحال جو بھی ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کے اندر عتبہ کا سر اڑا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ ابن حارث اور شیبہ جو تھے یہ دونوں پرانے جنگجو تھے، تو ان دونوں کا جو ہے لڑائی جو ہے ذرا دیر تک ہوئی، دیر تک تلواریں چلتی رہیں۔ تو شیبہ نے حضرت عبیدہ ابن حارث کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے۔ تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے آ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبیدہ ابن حارث کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ الستو شہید، کیا میں شہید ہوں؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور میں آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی جان کی بازی وہ ہار گیا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ پھر کہنے لگے حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، اگر حضرت ابو طالب آج زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ جو شعر انہوں نے وہ شیب ابی طالب کے اندر کہا تھا، تو اس شعر کا حق میں نے ادا کر دیا، میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نُصْرَ حَوْلَهُ وَنَسَأَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ وہ انہوں نے شعر کہا تھا، پورا قصیدہ ہے 99 اشعار کا۔ تو وہ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس موقع کے اوپر جب وہ نکلے تھے کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ جو آیت ہے قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ 17واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ جب قریش مکہ کے یہ 3 آدمی مارے گئے جو بڑے کمانڈر تھے تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تینوں آدمی ہمارے بڑے کمانڈر مار دیے گئے ہیں تو انہوں نے ایک آدمی کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا، مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور مسلمان دفاعی طور پہ جنگ کر رہے تھے، ان کے حملوں کو روک رہے تھے، لیکن اچانک اتنا زیادہ حملہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ گئے اور اونچی آواز سے احد احد کہنے لگ گئے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ یہ اللہ کے نبی نے دعائیں کی کہ یا اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے یا شہید کر دیے گئے تو تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہ رہے گا۔ اتنی زیادہ اللہ کے نبی نے جو اصحاب بدر تھے ان کو اتنی عزت دی کہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ پاک نے بھی آیات اتار دیں کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جب پکارا اللہ پاک نے ان کی فریاد کو سن لیا۔ اور انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کو اتار دیا اللہ پاک نے جو اوپر نیچے اترتے چلے آئے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا ہے؟ ایک ببولا سا آیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ پھر ایک ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میکائیل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی اس طرح مدد کی
فرشتوں کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کے جو قدم ہیں وہ جماؤ، اور سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی سی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں غبار میں اٹے ہوئے۔ اور ابن اسحاق کی روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اپنے گھوڑے کے لگام تھامے ہوئے اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک جو زیرہ ہے وہ زیبتاً فرمائی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش سے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ عن قریب یہ جو جتھا ہے جو قریش مکہ کا جتھا ہے یہ عن قریب شکست کھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے وہ کنکریلی مٹی یعنی جس کے اندر پتھر بھی تھے وہ لی اور وہ قریش مکہ کی طرف پھینکی، اچھی طرح زور سے پھینکی، اور فرمایا شاہت الوجوہ، کہ چہرے بگڑ جائیں۔ اور اس کے بعد ایک آدمی بھی ایسا قریش مکہ کے لشکر میں نہیں تھا جس کی آنکھوں کے اندر یا ناک کے اندر یا جسم کے اوپر وہ مٹی نہ لگی ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ وہ جو پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ 18واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم کب صادر فرمایا اور اس وقت کے واقعات کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش سے تشریف لا رہے تھے اور جب آپ نے مٹی پھینکی تھی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدو، چڑھ دوڑو، اور اس کے بعد آپ نے ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ لڑنے کے لیے ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بھی ڈٹ کر لڑے گا اور پیٹ نہ پھیرے گا اور ان پر حملہ کرے گا تو اس کو جنت ضرور ملے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس جنت کی طرف بڑھو، اور ابھارا نا، تو آپ نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھو جس کی پہنائیاں زمین اور آسمان کے برابر ہیں۔ تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے موجود تھے تو کہنے لگے واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو اس جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو۔ تو وہ یہ سن کر کھجوریں کھانے لگے، پھر فرمایا کہ کھجوریں کھانا بہت لمبی زندگی ہے، اور اس کے بعد تلوار لے کر کفار کے مجمع کے اندر گھس گئے اور جب تک شہید نہ ہوئے لڑتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ ایمان والے کی کون سی چیز دیکھ کر مسکراتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایمان والا بغیر ہتھیار پہنے، بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے، وہ اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ تو انہوں نے یہ سن کر اپنی جو زیرہ ہے اس کو اتار پھینکا اور مکی لشکر کے اندر گھس گئے اور جب تک شہید نہ ہوئے لڑتے رہے۔ ویسے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے کا حکم دیا مسلمانوں کو تو اس وقت جو قریش مکہ تھے ان کے حملوں کی جو تیزی تھی وہ جا چکی تھی، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تدبیر تھی یہ بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوئی اور انہوں نے دشمن کے اوپر حملہ کیا اور ان کے جو سر ہیں وہ کاٹتے ہوئے آگے بڑھے، اور ان کے جوش و خروش کے اندر ویسے بھی جذبہ اس لیے آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کے اندر، اس لشکر کے اندر موجود تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ جتھا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ عن قریب یہ جتھا جو ہے وہ شکست کھا جائے گا، تو لہٰذا وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور فرشتوں کی مدد بھی اتر رہی تھی۔ ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہمیں بشارت دی تھی فرشتوں کی، تو ہم نے کیا دیکھا کہ میں ایک آدمی کو، ابو داؤد مازنی فرماتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو قتل کرنے جا رہا تھا تو میری تلوار اس تک پڑنے سے پہلے ہی اس کا جو سر ہے وہ کٹ کر گر گیا، اور میں یہ سمجھ گیا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے، یعنی فرشتے نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے یعنی غزوہ بدر کے اندر جو آدمی ہے اس کا سر کٹ کر گر جاتا تھا، یعنی قریش مکہ کے سر کٹ کر گر جاتے تھے لیکن پتہ نہ چلتا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک مسلمان ایک کافر کا پیچھا کر رہا تھا، تعاقب کر رہا تھا، تو تعاقب کرتے کرتے ایک دم کوڑے کی مار کی آواز آئی اور وہ آدمی اچانک گر گیا، وہ جو کافر تھا وہ گر گیا اور اس کی جو ناک کی ہڈی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، اس کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا، اور ایک دم آواز آئی کہ کوڑے کی مار مارنے والا کہہ رہا ہے کہ اے حیزوم اقضہ الحیزوم، کہ اے حیزوم آگے بڑھو۔ اس انصاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری جن کا نام غالباً حضرت ابو معقل تھا، تو وہ پکڑ کر لائے، قید کر کے لائے، رسیوں میں باندھا ہوا تھا،
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پانی پانی ہو گئے، اتنا اونچا ان کا خط تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے، تو یہ مکی لشکر کے اندر موجود تھے جو زبردستی لائے گئے تھے، تو لہٰذا وہ تو پانی پانی ہو گئے کہ مجھے چھوٹے سے صحابی نے، چھوٹے سے قد والے نے مجھے قید کر لیا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس نے جو ہے قید نہیں کیا، مجھے اس نے نہیں پکڑا، تو وہ انصاری کہنے لگے کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ میں نے پکڑا ہے، تو جب 2-3 بار اس طرح ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو، انصاری سے فرمایا کہ اس کو فقط ایدک اللہ بملک کریم، کہ خاموش ہو جا، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیج کر، ایک بزرگ فرشتے کو بھیج کر تیری مدد فرمائی تھی۔ 19واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ ابلیس ملعون جو سراقہ بن مالک بن جاشم مدرجی کی شکل میں آیا ہوا تھا وہ میدان سے فرار کیوں ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس نے جب فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا، اللہ کی مدد اور نصرت اترتے ہوا دیکھی تو وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا۔ حارث ابن ہشام نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا۔ حارث ابن ہشام ابو جہل کے بھائی ہیں اور یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان بھی ہوئے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں جاتے ہو، تو اس نے ایک گھونسا، ایک مکہ مارا ان کے سینے پر اور وہ گر پڑے، اور اس نے کہا ابلیس نے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، پہلے تو کہہ رہا تھا لا غالب، جب نکلے تھے تو کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، لیکن جب اس نے دیکھے لشکر اترتے ہوئے فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، پھر کہنے کیا لگا وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہہ کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی اور اس کے اندر کود گیا۔ 20واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ ابو جہل جو مکے کا سردار تھا یہ کیا اس جنگ کے اندر مارا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل مارا گیا، اور اس کے قتل کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں جانب جب میں نے دیکھا، میں لشکر کے صفوں کے اندر موجود تھا اسلامی لشکر میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے دائیں بائیں انصار کے 2 نوجوان بچے کھڑے ہیں اور مجھ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ کیا ابو جہل کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ کہا دکھا سکتا ہوں، لیکن تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا میں نے یہ سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو میں نے یہ سوچا ہے، میں نے یہ قسم کھائی ہے غالباً کہ جب میں اس کو دیکھ لوں گا یا تو وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتی ہیں کہ میں نے اسی اسنا کے اندر میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا، یا تھوڑے وقت کے بعد جو ہے میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا، تو میں نے ان دونوں سے فرما دیا کہ تمہارا مطلب وہ ہے، تو یہ دونوں حضرات جو ہیں دوڑ کر گئے اور ابو جہل کے اوپر حملہ کیا۔ اور یہ پہلے جو دائیں بائیں جو تھے یہ کون تھے؟ بعض فرماتے ہیں کہ یہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ ایک معاذ تھے اور ایک معاذ ابن عامر ابن جموح، تو دونوں حضرات جو ہیں یہ گئے، اور وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، قد بھی اس کا اچھا خاصا بڑا تھا، تو لہٰذا اس پر اکٹھا حملہ کرنا بہت مشکل تھا، تو لہٰذا ایک نے اس کے گھوڑے کے اوپر حملہ کیا اور دوسرے نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی، تو وہ گر پڑا۔ اور جب انہوں نے حضرت معاذ ابن عمر بن جموح نے جب حملہ کیا تو ساتھ ہی اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے، تو انہوں نے دیکھ لیا، تو انہوں نے معاذ ابن عمر ابن جموح کو کندھے کے اوپر تلوار ماری، جس سے جو بازو تھا وہ پورا نہیں کٹا لیکن تھوڑی سی کھال کے ساتھ جو ہے لٹک گیا۔ سارا دن جو ہے اس کو پیچھے ڈال کر، جو یہ بازو تھا اس کو پیچھے ڈال کر ایک ہاتھ سے جو ہے وہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ اس کے لڑنے سے دشواری پیش آئی، مشکل پیش آئی، تو اس کو اپنے جو پیر تھا اس کے نیچے رکھا اور زور سے کھینچا، یہاں تک کہ وہ جو بازو تھا وہ علیحدہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ سارا دن جو ہے اسی طرح لڑتے رہے، اور یہ اس جنگ کے اندر شہید بھی نہیں ہوئے۔ حضرت معاذ بن عمر بن جموح اس جنگ کے اندر شہید نہیں ہوئے، تو باقی وہ کس جنگ کے اندر شہید ہوئے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن پھر بھی اسی معذوری کی حالت کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، بقیہ جو زندگی تھی ان کی۔ اور اس کے بعد ابو جہل جو ہے وہ اتنا یہ دونوں حضرات کر گئے تھے کہ وہ مرنے کے قریب تھا لیکن مرا نہیں تھا۔ اس کے بعد معوذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاذ بن حارث کے بھائی تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل پڑا ہوا ہے تو انہوں نے بھی اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو پھر بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ چند سانسیں رہ گئیں لیکن سر انہوں نے بھی جدا نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ابو جہل کا پتہ لگائے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا پتہ لگانے کے لیے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان کے اندر پڑا ہوا ہے اور زمین پر پڑا ہوا ہے، تو اس کے سر کو پکڑا اور اس کے داڑھی کو پکڑا کہ اس کے سر کو اس کے گردن کے اوپر چھری پھینک کر اس کا جو سر ہے اس کو جسم سے علیحدہ کر دیں، سر کاٹ لیں۔ تو پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، او اللہ کے دشمن تجھے اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا نا؟ تو ابو جہل کی عقل اس وقت بھی نہیں گئی تھی، اس نے کہا کہ جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے کیا اس سے بڑا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے سے بڑا بھی کوئی آدمی ہے۔ اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ مجھے کیسا اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا، بلکہ مسلمانوں کو رسوا کیا، اور یہ بھی کہا اس کی عقل اس وقت تک گئی نہیں تھی، کہنے لگا کہ کاش مجھے کسان جو ہیں، کاش کرنے والے جو ہیں
اور مجھے قتل نہ کرتے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گردن کے اوپر پاؤں رکھا تو کہنے لگا تو بڑی اونچی جگہ اور بہت مشکل جگہ کے اوپر چڑھ گیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جب سر کاٹنے لگے تو کہنے لگا انک الیوم ابغض الی من الامس وقل لصاحبک انک الیوم ابغض الی من الامس، کہ اپنے ساتھی کو کہہ دینا، اپنے نبی سے کہہ دینا کہ کل میں جتنی نفرت کرتا تھا ان کے ساتھ آج مرتے ہوئے اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں۔ یہ وہ مرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل جو ہے اس امت کا فرعون ہے، فرعون۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر لایا گیا ابو جہل کا تو وہ مٹی کے اندر رٹا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ ہے ابو جہل کا سر۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی لاش دکھاؤ، اس کی لاش کو آ کر دیکھا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔